اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام تر انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو ان کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام تر معجزات میں سے واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی کو نہیں عطا کیا گیا، اور اس معجزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا سفر کروایا گیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی کو نہیں کروایا گیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیا ہے اور واقعہ معراج کیوں پیش آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی، اور معراج کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے وقت میں کیا، اور اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کہاں تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار کیسے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس ملاقات کے اندر کون سا تحفہ عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، اس معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پیارے دوستو، یہ نبوت کا 11واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما چکی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ رہنے لگے، اور پھر طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، اور آپ کو طرح طرح سے تکالیف دی گئیں۔ ان تمام تر واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گہرا صدمہ لگا، اور آپ پریشان رہنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس طرح پریشان دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی زندگی میں خوشیاں لانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت پھٹی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے آپ کے قدموں پر بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا، اور وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور شق صدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شق صدر چوتھی مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اس وجہ سے کھولا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتنی کشادگی اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکیں۔ پیارے دوستو، جب آپ کا شق صدر ہو چکا تو اس کے بعد آپ کی خدمت میں جنت کی ایک خاص سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس سواری پر بیٹھ کر آپ نے معراج کا پہلا سفر شروع فرمایا، اور آپ براق پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام نے آپ کا استقبال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں نے اذان دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات
حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک آسمان پر مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حد یہاں تک تھی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کوسین کا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل و کرم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بہت سارے انعامات سے نوازا، اور آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی۔ اور شب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ پیارے دوستو، اس سفر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سواریوں کا استعمال فرمایا اور 5 سواریوں پر سفر فرمایا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر فرمایا، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا، اور پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ کوسین تک رف رف پر سفر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوستو، پیارے آقا کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا، اور جب آپ معراج سے گھر واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، اور آپ کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا، اور آپ کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تھا 5 نمازیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب میں تشریف لے گئے، اسی طرح ہر مسلمان نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پر آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔